آئیے ایک واقعہ سنیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، مشرکین مکہ نے جو مدینہ منورہ کے اطراف جو ہے کچھ جانور تھے، اس پر ڈاکہ ڈال دیا. یہ شروعاتی دور تھا جب جنگ تھی دونوں کی، ڈاکہ ڈال دیا. تو وہاں ایک عورت تھی جو اونٹوں کو سنبھالتی تھی، وہ اونٹوں کے ساتھ عورت کو بھی لے گئے پکڑ کے. اب جب اونٹوں کے ساتھ عورت کو بھی لے گئے تو اس اونٹوں کے جھنڈ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بھی تھی، اونٹنی خاص آپ کی جس پہ آپ سواری کرتے تھے. وہ ڈاکو نے ڈاکہ ڈالا اور لے کے چلے گئے. لے جا کے مکے کے باہر انہوں نے کیا کیا، اونٹنی کو بھی رکھ دیا، عورت کو بھی رکھ دیا اس کے ساتھ، تاکہ وہ پالے کرے، اونٹنیوں کے ساتھ رہے. ایک رات کیا ہو گیا، مشرکین ذرا مغالطے میں، مطلب نیند کے دھوکے میں آ گئے اور ان کو اچھی گہری نیند لگ گئی. اس عورت نے کیا کیا، سوچا کہ بھاگ جاتی ہو. اب جو اونٹ کو ہاتھ لگاتی ہے اونٹ ہنیناتا، مطلب چلاتا، چونکہ جن جانوروں پہ سواری کرنے کی ان کو عادت نہیں ہوتی نا، وہ جانور آپ کو ہاتھ بھی لگانے دیتے. اور کئی اونٹوں کو ہاتھ لگاتی، سب آواز کرتے، اس کو ڈرا آواز کریں اٹھ جائیں گے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کو ہاتھ لگائی تو اس نے آواز نہیں کی، کیونکہ وہ عادی تھی سواری کی. جیسی عورت بیٹھی وہ اونٹنی کھڑی ہو گئی، اس کو معلوم تھا کہ اب چلنا ہے. اور عورت نے اونٹنی کو ہانکا اور بھاگنا شروع کیا اور نظر ہی مانگی کہ اگر میں بچ گئی تو اس کو ذبح کر دوں گی، میں بچ گئی تو اس کو ذبح کر دوں گی. اب فجر کے وقت وہ پہنچی مدینہ. جب مدینہ میں پہنچی تو اللہ کے رسول کی اونٹنی کو لوگوں نے پہچان لیا، کہا یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہے. اس عورت کو بھی لے جایا گیا، اونٹنی کو بھی لے جایا گیا. اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے نظر مانگ لی اس کو کاٹنے کی کہ اس کو میں ذبح کر دوں گی اگر میں بچ گئی تو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا دیکھیے، پہلے تو اس کی ملکیت نہیں تھی اونٹنیاں، اس کی خود کی نہیں تھی، اللہ کے رسول کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا دیکھیے، آپ نے فرمایا تو نے اس اونٹنی کو بہت ہی برا بدلہ دیا، اس نے تجھے بچایا اور تو نے اس کو قربان کرنے کی نظر مانگی. تو نے اس اونٹنی کو برا بدلہ دیا، یہ بدلہ دینے کا طریقہ نہیں تھا کہ تو نے یہ بدلہ نظر مانگ لی کہ اس کو بیچاری کو مار دیں گے، حالانکہ اس نے تجھے بچایا. ٹھیک ہے، بہت برا بدلہ دیا. اللہ تعالیٰ نے اسے عورت کو اس اونٹنی کے ذریعے نجات دی اور وہ اسے نہر کرنے چلی، مطلب کاٹنے چلی. اونٹ کے ذبح کرنے کو نہر بولتے ہیں، نہر کرنے چلیے. جس کام میں اللہ کی معصیت ہو، اس چیز جس کا انسان مالک نہ ہو، اس میں نظر نہیں. تو اللہ کے رسول نے دو بات بیان کی، انسان جس چیز کا مالک نہ ہو اور جو اللہ کی ناراضگی والا عمل ہے، دونوں میں نظر نہیں، وہ پوری نہیں ہوں گی. تو اب یہ اونٹ کی مالک تھی عورت نہیں، تو اللہ کے رسول نے اونٹنی واپس لی، بولے نظر پوری نہیں کریں گے، اس کا کفارہ دو. سمجھا؟ جس چیز کی کوئی انسان جس چیز کا مالک نہ ہو اور جو اللہ کی معصیت والا عمل ہو، دونوں میں نظر پوری نہیں کی جائیں گی. میری اس بات کو آپ یاد رکھ لیجیے. ٹھیک ہے، تو بات سمجھ آ گئی. جس چیز کا مالک نہیں ہے اس کی نظر نہیں مانگنا. جس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے عمل پہلے رکھ دیا ہوں، اس لیے میں یہاں ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں اس کو. ٹھیک، اب اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ پہلی چیز، جس چیز کے مالک نہیں ہے اس کی نظر نہیں مانگنا. جیسے اس کا ہینڈ سیٹ صدقہ کر دوں گا، فلاں کر دوں گا، اگر میری نظر پوری ہوگی تو ابا کی گاڑی بیچ دوں گا، فلاں ہوگی تو نہیں، یہ سب نہیں. آپ کا جو ہے آپ اپنی نظر مانگی. دوسرا، جس چیز سے مشکل میں فائدہ اٹھایا جائے اسے اچھا بدلہ دینا چاہیے. اونٹنی نے بچا کے لایا اور منت مانگ لی اسی کو کاٹنے کی. ٹھیک ہے، جس چیز سے فائدہ اٹھایا جائے اس کو اچھا بدلہ دیا جائے، یہ بات بھی یاد رکھیں. اب آئیے آگے. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.